بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 31 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے فن حدیث کے چند اہم مصادر، یعنی حدیث کے فن میں جو کتابیں لکھی گئی حدیث کی افہام و تفہیم کے لیے، اس کو آسان سے آسان تر بنانے کے لیے، اس سے اخذ استفادے کو آسان بنانے کے لیے جو کتابیں لکھی گئیں، یا اس میں مزید علمیت پیدا کرنے کے لیے، یا حدیث کی حفاظت کے پیش نظر جو فنون ایجاد ہوئے، ان فنون سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی اور وہ کتابیں اپنے موضوع پر مصدر کا درجہ رکھتی ہیں، ان کے بارے میں ہم اس سبق سے پڑھیں گے۔ اس سبق کو یعنی فن حدیث کے مصادر، اس سبق کو ہم 3 حصوں میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہے جو سبق نمبر 21 ہے۔ اس پہلے حصے کو پڑھتے ہوئے ان کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے جو موضوع روایات اور وضائع کے بارے میں لکھی ہیں، یعنی حدیث جو گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، وضع شدہ روایتیں ہیں، اور جو ان روایتوں کو وضع کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ان کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب تذکرۃ الموضوعات، ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی نے اس کتاب کو حروف معجم پر ترتیب دیا ہے۔ آپ پہلے حدیث کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے راوی پر جرح کرنے والے امام کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب 1323 ہجری میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔ یعنی تذکرۃ الموضوعات میں علامہ مقدسی جو ہے پہلے ایک حدیث لاتے ہیں حروف معجم کے اعتبار سے، کہ الف سے شروع ہونے والی حدیث ایک جگہ، پھر با سے شروع ہونے والی ایک جگہ، تو اس طریقے سے آپ وہ حدیثیں لاتے ہیں۔ پھر حدیث کے بعد پھر اس کے جو راوی ہوتے ہیں، ان راوی میں سے جس نے وہ حدیث گڑھی ہے، جو مین جس کا کردار ہے، اس کے بارے میں پھر ائمہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں، کہ جو ائمہ جرح و تعدیل ہے انہوں نے اس راوی کے بارے میں کیا کہا جس کی وجہ سے یہ روایت موضوع ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے اس کتاب کو ابواب فقہ کے موضوعات کے اعتبار سے تالیف کیا۔ آپ پہلے حدیث ذکر کرتے ہیں، پھر اس سے متعلق ائمہ کے اقوال، پھر اس کے واضح اور وضع کے ملزم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب کئی مرتبہ 2 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ یعنی علامہ سیوطی جو اس کتاب کو کہ ایک فقہ سے متعلق ابواب فقہ میں، جیسے مان لو کتاب الصلاۃ فرض کر لو، کتاب الصلاۃ میں اب باب الاذان ہے، باب الاذان سے متعلق ایک حدیث لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس حدیث کو لکھنے کے بعد پھر یہ بتاتے ہیں کہ ائمہ کے مطابق جو ائمہ جرح و تعدیل ہے وہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ حدیث ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح ہے، موضوع ہے۔ اب وہ حدیث موضوع ہے تو کیوں موضوع ہے، کون سا راوی ہے، پھر وہ جس نے وضع کی ہے اس راوی کا نام بتاتے ہیں کہ اس نے اس حدیث کو وضع کی۔ یہ کتاب اللآلی المصنوعہ 2 جلدوں میں شائع ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاخبار الشنیعۃ الموضوعہ۔ ابو الحسن علی بن محمد الکنعانی نے یہ کتاب فقہی ابواب کے مطابق ترتیب دی ہے۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں مصر سے 1378 ہجری میں شائع ہوئی، یعنی جو ترتیب علامہ سیوطی کی تھی وہی ترتیب علامہ کنعانی کی ہے کہ فقہی ابواب۔ اس کے بعد چوتھی کتاب المصنوع فی معرفت الموضوع۔ محدث شیخ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو الموضوعات الصغریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب درمیانی سائز کی ایک جلد میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی تحقیق کے ساتھ 1969 میں حلب کے مکتب مطبوعات اسلامیہ سے شائع ہوئی تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی ہے، جو الموضوعات الکبریٰ کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی
ضعیف احادیث کے بارے ضعیف روایات کے بارے میں ملا علی قاری کی دو کتابیں، ایک الموضوعات الصغریٰ، ایک الموضوعات الکبریٰ۔ الموضوعات الصغریٰ کا اصل نام المسنون فی معرفت الموضوع، اور موضوعات کبریٰ کا نام الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ۔ یہ کتاب یعنی الموضوعات الکبریٰ یہ محمد الصباح کی تحقیق کے ساتھ 1971 میں بیروت کے دارالامامہ اور مؤسسۃ الرسالہ سے شائع ہوئی تھی۔ اختلاف احادیث پر لکھی گئی کتابیں۔ نمبر 1، تاویل مختلف الحدیث۔ امام حافظ عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری نے اس کتاب میں منکرین حدیث کے شبہات کا رد کیا ہے۔ ان کا یہ الزام ہے کہ اصحاب حدیث نے متعارض اور متناقض احادیث کو نقل کیا ہے، یعنی جو لوگ حدیث میں اختلاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ دیکھیے دو حدیثیں لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان میں تضاد ہے، حدیث میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو ایسے اختلاف کو رفع کرنے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک کتاب کا نام علامہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب قتیبہ دینوری کی تاویل مختلف الحدیث ہے۔ آپ نے اس میں منکرین حدیث جو اس تضاد کی وجہ سے حدیث حجیت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے رد میں کتاب لکھی گئی۔ علامہ دینوری نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جن میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، پھر ان تعارض کو رفع کرنے کی صورت بتائی اور شبہات کا ازالہ فرمایا، اور ان پیچیدہ مسائل کو بھی حل کیا جنہیں سمجھنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ یعنی آپ حدیث میں جو تعارض نظر آتا ہے، آپ ان تعارض کو واضح کرتے ہیں اور پھر ان شبہات کو رفع کرتے ہیں اور پھر اصل حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ یہ حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے۔ یہ کتاب درمیان سائز کی ایک جلد میں 1326 ہجری میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔ مشکل الآثار اس موضوع کی مشہور معروف کتاب جو نصاب کا حصہ بھی ہے گئی۔ محدث فقیہ ابو جعفر طحاوی کی یہ کتاب 1333 ہجری میں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔ مشکل الحدیث و بیان۔ امام محدث ابو بکر محمد ابن الحسن یعنی ابن فورک انصاری اصبہانی یہ کتاب درمیان سائز کی ایک جلد میں 1362 ہجری میں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔ حدیث کے ناسخ و منسوخ پر لکھی گئی کتب۔ الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار، یعنی جس طریقے سے آیات قرآن کریم کی آیات سے متعلق ناسخ و منسوخ کی ایک بحث ہوتی ہے علوم القرآن میں، اس طریقے سے علم حدیث میں بھی ایک بحث ناسخ و منسوخ کی ہے کہ احادیثیں دونوں طرح کی، کون حدیث کس حدیث کے لیے ناسخ ہے اور کون سی حدیث کس حدیث سے منسوخ ہوئی، اس سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ان میں پہلی کتاب کا نام الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار ہے۔ امام حافظ ابو بکر محمد بن موسیٰ حازمی حمزانی کی یہ کتاب اپنے موضوع پر لکھی گئی جامع ترین کتاب ہے۔ ابواب فقہ پر ترتیب دی گئی اس کتاب کے ہر باب میں ایسی احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔ ان احادیث کے بارے میں علماء کے اقوال نقل کرنے کے ساتھ ساتھ ناسخ و منسوخ احادیث کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ عام طور پر مصنف اقوال کے درمیان ترجیح بتاتے ہوئے وجہ ترجیح ذکر کرتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں۔ یعنی جب دو حدیثیں نقل کرتے ہیں تو ان دو حدیثوں میں جو تعارض نظر آتا ہے ان تعارض کو آپ دور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اس حدیث سے متعلق جو ائمہ کے اقوال ہیں اس اقوال کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، کیا ہے، اور ناسخ ہے منسوخ ہے، کون کس کے لیے ناسخ ہے اور کون کس سے منسوخ ہے، اس بات کی بھی تعین کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ائمہ کے اقوال جب نقل کرتے ہیں تو ان میں سے کس کا قول راجح ہے، کس کا قول مرجوح ہے، یہ بھی بتاتے ہیں اور اس کی وجہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ کیوں یہ مرجوح ہے۔ اس دوران اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کا سب سے عمدہ ایڈیشن شیخ راغب طباخ حلبی کی تحقیق کے ساتھ 1346 ہجری میں حلب سے شائع ہوا۔ احادیث کے اسباب ورود کے بارے میں لکھی گئی کتب۔
یعنی جس طریقے سے قرآن کریم کی شان نزول کے مطابق شان نزول کے لیے کتابیں لکھی گئیں، شان نزول کو سمجھانے کے لیے اور ان کے مواقع کو بتانے کے لیے، اسی طریقے سے احادیث کے بھی شان نزول کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں کتاب البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف، محدث سید ابراہیم بن محمد بن کمال الدین ابن حمزہ دمشقی کی کتاب ہے۔ آپ نے اس کتاب کو حروف معجم پر ترتیب دیا۔ آپ پہلے حدیث ذکر کرتے ہیں، پھر اس کا سبب ورود بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب 1329 ہجری میں حلب سے بڑے سائز کی 2 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ احادیث کے الفاظ غریبہ اور لغوی و نحوی تحقیق پر لکھی گئی کتب، یعنی جن کتابوں میں احادیث کے مشکل الفاظ یا غریب الفاظ جو جن کا استعمال کم ہو، ان کی وضاحت کے لیے یا ان کی لغوی اور نحوی تحقیق کے لیے جو کتابیں لکھی ہیں، ان میں ایک کتاب کا نام الفائق فی غریب الحدیث ہے۔ ابو القاسم جار اللہ محمد بن عمر الزمخشری کی یہ کتاب محمد ابو الفضل ابراہیم اور علی محمد البجاوی کی تحقیق کے ساتھ 3 جلدوں میں قاہرہ سے 1366 ہجری میں شائع ہوئی تھی۔ دوسری کتاب کا نام النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، امام مجدد الدین ابو السعادات مبارک بن محمد یعنی ابن الاثیر جزری، یعنی آپ صاحب کتاب جو ابن الاثیر جزری کے نام سے مشہور ہے، ان کی یہ کتاب غریب الحدیث میں جامع ترین اور مشہور ترین کتاب ہے۔ آپ پہلے غریب لفظ کے لغوی مادے کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس لفظ کو لاتے ہیں جس میں وہ لفظ استعمال ہوا، اور پھر اس کا معنی بیان کرتے ہیں، اور حدیث و لغت اس کے شواہد پر روشنی ڈالتے ہیں، یعنی آپ کا طرز تحقیق یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک لفظ لکھتے ہیں، اس کا جو لغوی مادہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لفظ جس حدیث میں استعمال ہوا اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، پھر جو لغوی معنی آپ نے بیان کیا تھا اس کی وضاحت پھر حدیث کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لغوی ایک قول ذکر کرتے ہیں، لغوی تحقیق بیان کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ پھر حدیث کی پوری تشریح بیان کرتے ہیں۔ اس کا شاندار ایڈیشن پروفیسر احمد زابی اور محمود محمد تناحی کی تحقیق کے ساتھ 1963 میں قاہرہ کے دار احیاء الکتب العربیہ سے شائع۔ اعراب الحدیث النبوی، نحو کے امام ابو البقاء عبداللہ ابن الحسین الاکبری نے یہ کتاب اپنے طلبہ کو ابو الفرج ابن الجوزی کی جامع المسانید کی تدریس کے دوران املا کرائی تھی۔ یعنی امام ابو البقاء کی یہ کتاب مستقل تصنیف نہیں بلکہ یہ دوران درس آپ کی تقریر کا ریکارڈ ہے۔ آپ ابو الفرج ابن الجوزی کی جامع المسانید پڑھاتے تھے، اور اس دوران درس جو آپ مشکل الفاظ کی جو لغوی تحقیق کرتے تھے وہ اس کا شاگردوں نے املا کیا ہے، جس کا نام اعراب الحدیث النبوی۔ جب بھی وہ کسی حدیث کی قابل شرح عبارت یا کسی قابل توجہ محل اعراب سے گزرتے تو طلبہ کو اس کی تفصیل لکھوا دیتے۔ اس طرح علامہ ابو البقاء نے اپنے طلبہ کو احادیث نبویہ کے 425 مسائل املا کروائے، یعنی 425 مسائل جو اعراب سے متعلق تھے، لغوی نحوی تحقیق سے متعلق تھے، وہ 425 مقامات آپ نے املا کرائے۔ یہ مسائل قرآنی آیات اور اشعار کے شواہد کے علاوہ ہے، یعنی صرف احادیث کی۔ یہ کتاب عبداللہ نبہان کی تحقیق کے ساتھ دمشق کے مجمع اللغت العربیہ سے 1977 میں شائع ہوئی تھی۔ علل حدیث کے مصادر، کتاب و علل الحدیث، حافظ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی نے اس کتاب کو ابواب فقہ پر ترتیب دیا ہے۔ کتب علل حدیث میں اب تک کی کتابوں میں یہ کتاب سب سے جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں مصر سے 1343 ہجری میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں موجود احادیث کی تعداد 2840 ہے۔ روات کے بارے میں لکھی گئی کتب، تذکرۃ الحفاظ،
امام حافظ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی نے اس کتاب کو راویوں کے طبقات کے اعتبار سے تصنیف کیا۔ امام ذہبی کی یہ تذکرۃ الحفاظ بہت مشہور کتاب ہے روات کے بارے میں۔ آپ نے پہلے صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر بعد میں آنے والے حضرات پر مشتمل 11 طبقات بنائے جو اسلام کی ابتدائی زمانے سے لے کر حافظ جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن مزی تک کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اس طرح اس کتاب میں مذکور شخصیات کی تعداد 1171 تک جا پہنچتی، یعنی آپ نے 1171 کو 11 طبقات میں تقسیم کیا۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں کئی بار شائع ہو چکی ہے۔ اس کا ایک ایڈیشن 1957 میں ہندوستان سے شائع۔ تہذیب التہذیب، حافظ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر اسقلانی نے اس کتاب کو حروف معجم کے مطابق ترتیب دیا۔ آپ نے اس کتاب میں تمام روات کے تراجم کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب 12 جلدوں میں ہندوستان سے 1325 ہجری اور 1327 ہجری میں شائع ہوئی تھی، پھر 1387 ہجری میں بیروت سے شائع ہوئی۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے فن حدیث کے مصادر کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے موضوع، روایات اور وضائن کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئیں ان کتابوں کے بارے میں پڑھا، پھر اختلاف احادیث بھی لکھی گئی کتابوں کا جائزہ لیا، پھر حدیث کے ناسخ و منسوخ پر کون سی کتابیں لکھی گئی ان کا تعارف ہوا، پھر احادیث کے اسباب ورود کے ورود کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی وہ کون سی کتاب ہے، احادیث کے الفاظ غریبہ اور لغوی و نحوی تحقیق پر لکھی گئی کتاب، علل حدیث کے مصادر کون سے ہیں، روات کے بارے میں کون سی کتاب لکھی گئی، ان سب کا تعارف آج کے اس سبق میں ہم نے پڑھا۔